بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو میں خالی شکم ہوں۔ امام علی علیہ السلام اس ماہ رمضان میں باری باری اپنی اولاد اور عبداللہ ابن جعفر کے ہاں روزہ افطار فرماتے۔ غذا بہت کم ہو چکی تھی، چند لقموں پر اکتفا کرتے اور پوچھا جاتا تو فرماتے، میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو میں خالی شکم ہوں۔ 19ویں شب کو حضرت امام علی علیہ السلام اپنی دختر جناب ام کلثوم کے ہاں تشریف فرما تھے۔ بی بی ام کلثوم نے جو کی 2 روٹیاں، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک تشتری میں نمک رکھ کر پیش کیا۔ آپ نے اس کھانے کو دیکھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کبھی گوارا نہیں کیا کہ ایک وقت میں دسترخوان پر 2 قسم کی چیزیں ہوں۔ اے بیٹی، دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عقاب ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بابا دیر تک موقف حساب میں کھڑا رہے؟ ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز اٹھا لو۔ جناب ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور آپ نے چند لقمے نمک کے ساتھ تناول فرمائے۔ کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے، مگر آج بار بار صحن میں نکلتے، آسمان پر نظر کرتے اور ڈوبتے اور جھلملاتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے اور فرماتے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ مجھے غلط بتایا گیا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام کرب و اضطراب کی حالت میں کبھی سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے، کبھی ان للہ و انا الیہ راجعون اور کبھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں اللہم بارک لی فی الموت، خدایا موت کو میرے لیے بابرکت قرار دے۔ بی بی ام کلثوم نے یہ کیفیت دیکھی تو عرض کیا، بابا آج آپ اتنے پریشان حال کیوں ہیں؟ فرمایا کہ بیٹی، آخرت کی منزل درپیش ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ ام کلثوم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بابا جان آج آپ مسجد میں تشریف نہ لے جائیں، جودہ ابن جبیرہ موجود ہیں، انہیں حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ فرمایا، قضائے الہی سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ابھی کچھ رات باقی تھی کہ ابن سباج موذن نے حاضر ہو کر نماز کے لیے عرض کیا۔ امام مسجد کے ارادہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب صحن خانہ میں آئے تو گھر میں پلی ہوئی بطخیں پر پھڑپھڑانے اور چیخنے چلانے لگی۔ کسی نے ان بطخوں کو ہٹانا چاہا تو فرمایا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ابھی کچھ دیر کے بعد نوحہ و بکا، نالہ و شیوں کی آواز بلند ہوگی۔ امام حسن علیہ السلام یا پھر بی بی ام کلثوم علیہ السلام نے عرض کیا، بابا آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا، کلمہ حق تھا جو میری زبان پر جاری ہو گیا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے ام کلثوم سے فرمایا کہ بیٹی، یہ بے زبان جانور ہیں، ان کے آب و دانہ کا خیال رکھنا، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو انہیں رہا کر دینا تاکہ یہ زندگی میں چل پھر کر اپنا پیٹ پال سکیں۔ جب دروازہ کے قریب پہنچے تو پٹکا کمر پر کس کر باندھا اور فرمایا، موت کے لیے کمر کس لو، اس لیے کہ موت تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ جب موت تمہارے ہاں ڈیرے ڈالے تو اس پر بےتابی کا مظاہرہ نہ کرو۔ بی بی ام کلثوم نے آنسو بہاتے ہوئے بابا کو الوداع کہا۔ امام حسن علیہ السلام نے چاہا کہ مسجد تک آپ علیہ السلام کے ہم رکاب جائیں، مگر آپ نے منع کر دیا۔ جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے اندھیرے میں چند رکعت نماز پڑھی اور تعقیبات سے فارغ ہوئے تو خون ریز سحر نمودار ہو چکی تھی۔ آپ گلدستہ آذان پر تشریف لے گئے، صبح کی آذان دی۔ یہ آپ کی آخری آذان تھی جو مسجد کوفہ سے بلند ہوئی اور ہر ایک نے سنی۔ اس کے بعد لوگوں کو نماز صبح کے لیے بیدار کرنے لگے۔ انہی لوگوں میں ابن ملجم بھی تھا۔ آپ نے اسے اوندا لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے۔ داہنی کروٹ سو جو مومنین کا شعار ہے، یا بائیں کروٹ لیٹ جو حکماء کا طریقہ ہے۔ پیٹ کے بل سو جو انبیاء کا طرز عمل ہے۔ اٹھ نماز پڑھ، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تو کس ارادہ سے آیا ہے اور کیا چیز زیر دامن چھپائے ہوئے ہے۔ امام علیہ السلام لوگوں کو بیدار کرنے کے بعد محراب عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور جب نافلہ صبح کی پہلی رکعت کے سجدہ سے سر اٹھایا تو شبیب ابن بجرہ نے تلوار سے حملہ کیا، مگر تلوار ستون مسجد سے ٹکرائی اور اس کا وار ناکام رہا۔ پھر ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر پر ماری، جس سے فرق مبارک شگافتہ ہو گیا۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں، مجھے یہودیہ کے بیٹے ابن ملجم نے قتل کر ڈالا۔ اس موقع پر آسمان کانپا، زمین لرزی، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرائے اور زمین و آسمان کے درمیان یہ آواز گونجی، خدا کی قسم رکن ہدایت گر گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، وصی پیغمبر مارے گئے، علی مرتضی شہید ہو گئے۔ اس آواز نے کوفہ کی آبادی کو لرزا
بتا دیا، تمام شہر کانپ اٹھا، لوگ جوگ در جوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پریشان حال مسجد کی طرف دوڑے، جہاں لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ فرزندان رسول نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ محراب مسجد لہو سے تر ہے اور بابا خاک و خون میں پڑے لوٹ رہے ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر فرق مبارک پر ڈالتے ہیں اور اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین کی طرف پلٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابا حسن والحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔